اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو بھیجا ہے ایک پیغام دے کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حکم دیا ہے کہ اس کی وحدانیت کو مضبوطی سے تھام لو، تو دوسری طرف اس بات کا بھی حکم ملتا ہے کہ ہم اور آپ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کی روشنی میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں منتشر ہونے کی حالت میں ہمارا کیا انجام ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، متحد ہوگے تو بدل ڈالو گے دنیا کا نظام، متحد ہوگے تو بدل ڈالو گے دنیا کا نظام، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے متحد ہونے کا، متفق ہونے کا، اس پیغام کو اپنائیں، مسلکوں کو چھوڑ دیں، اتحاد کو اپنائیں، مسلکوں کو چھوڑ دیں، اتحاد کو اپنائیں۔ مسلک کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مسلک پر جمیں، مضبوطی کے ساتھ جمیں، لیکن اتحاد کو برقرار رکھیں۔ آپ مودودی ہیں، آپ رافضی ہیں، آپ خارجی ہیں، لیکن غیروں کی نگاہوں میں آپ مسلمان ہیں۔ اس معنی کر کے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ متحد ہو جائیں، مسلکوں کو چھوڑ دیں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، ورنہ کسی شاعر نے کہا ہے، متحد ہوگے تو بدل ڈالو گے دنیا کا نظام، متحد ہوگے تو بدل ڈالو گے دنیا کا نظام، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ اس لیے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، تقاریر حقانی کے اندر مولانا پالن حقانی لکھا ہے کہ 3 دوست تھے، بڑے جگری دوست تھے، بڑے جگری یار تھے، ایک ہی آفس کے اندر کام کرتے تھے۔ تینوں ساتھیوں کو کچھ دنوں کی چھٹی ملی تو ان حضرات نے سوچا کیا ہی اچھا موقع ہے کہ اس میں تفریح کی جائے اور ٹہلنے کے لیے نکلا کیا جائے، سیر کے لیے نکلا جائے۔ بہرحال ان تینوں حضرات نے کار کی اور کچھ توشہ، کچھ کھانے کی اشیاء اپنے ساتھ لیں، وہ کھاتے رہے اور ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پانی ختم ہو چکا، کھانا ختم ہو چکا۔ ساتھیوں کو زیادہ بھوک لگی تھی، دیکھا کہ ایک چنے کا کھیت لگا ہوا ہے اور اس میں چنے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تینوں ساتھیوں نے سوچا کہ اس میں سے کچھ کھا لیا جائے۔ ان تینوں حضرات نے وہاں کھانا شروع کر دیا، چنے چبانے شروع کر دیے۔ کھیت مالک آ گیا، سوچنے لگا کہ یہ تینوں نوجوان ہیں، اگر ان کو ڈانٹتا ہوں اور ان سے جھگڑتا ہوں تو یہ تینوں میرے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور مجھ کو ہی یہاں کھیت میں مار ڈالیں گے۔ اس نے بھی ہوشیاری اور چالاکی اور عیاری سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ آپ حضرات میرے کھیت کو کیوں تباہ کر رہے تھے، میرے کھیت کو کیوں برباد کر رہے تھے، میری اجازت کے بغیر یہاں چنے آپ کیوں کھا رہے تھے؟ قریب آ جاؤ۔ وہ تینوں قریب آئے اور پہلے ایک شخص کی طرف متوجہ ہوا، وہ نواب صاحب، اور ان سے کہا کہ دیکھو آپ ہمارے علاقے کے نواب صاحب ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ باعزت ہیں اور علاقے میں آپ کی عزت ہے۔ جب علاقے کے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی عزت کروں۔ اب میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ بہرحال نواب صاحب کنارے کھڑے ہو گئے۔ پھر مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا اور مولوی صاحب سے کہا کہ دیکھو آپ تو امام صاحب ہیں، قوم کے رہبر اور قوم کے مقتدی ہیں، اور لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، میرے ذمہ بنتا ہے کہ میں بھی آپ کی عزت کروں، آپ کا احترام کروں، اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہوں۔ پھر نائی کی طرف متوجہ ہوا
اور اس سے کہنے لگا کہ حجام، اے بال کاٹنے والے، تجھ کو کس نے اجازت دی تھی کہ میرے کھیت کو تباہ کرے، اور میری اجازت کے بغیر تو میرے کھیت سے چنے کھائے؟ لہٰذا اس کو مارنا شروع کیا۔ نواب صاحب کھڑے مسکرا رہے ہیں، مولوی صاحب کھڑے مسکرا رہے ہیں کہ ہم دونوں بچ گئے یہ پیٹا گیا، اور اس کو اس کھیت والے نے اتنا مارا کہ مارتے مارتے بے ہوش کر دیا، اس کو اٹھنے کے قابل نہیں رکھا۔ پھر مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے بے غیرت مولوی، تو قوم کا رہبر ہے، لوگوں کا پیشوا ہے، اور بغیر اجازت کے کھیت سے چیزیں کھاتا ہے، لہٰذا اس کو بھی پیٹنا شروع کیا۔ مارتے مارتے اس کو بھی لہو لہان کیا، اور نواب صاحب مسکرا رہے تھے اس لیے کہ میں تو نواب صاحب ہوں، میں بچ جاؤں گا، میں تو چودھری ہوں، بچ جاؤں گا، مسکراتے رہے۔ جب مولوی کو مار کر کے اس نے ٹھکانے لگا دیا، پھر نواب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، نواب صاحب، آپ اپنے گھر کے نواب ہوں گے، بغیر اجازت کے میرے کھیت سے چیزیں کھاتے ہیں، لہذا نواب کو بھی مارا اور ان کو بھی پیٹ پیٹ کر کے لہو لہان کر دیا۔ دوستو، اس نے حکمت سے، دانائی سے کام لیا اور تینوں کو مارا۔ اگر ایک بارگی مارتا تو وہ تینوں اس کے اوپر حاوی ہو جاتے، لیکن اس نے حکمت سے کام لے کر کے تینوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ٹھیک آج اسی طرح امت مسلمہ کا حال ہے، ایک ایک کر کے توڑا گیا، لیکن یہ متحد نہ ہو سکے۔ دوستو، اگر متحد ہوتے تو تمہاری مضبوطی ہوتی اور تمہاری جمعیت ہوتی، لیکن تم ذات برادری میں بٹ گئے اور مسلک میں بٹ گئے اور تعصب میں بٹ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یکے بعد دیگرے لوگوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ابھی وقت ہے، ہم وقت کو غنیمت سمجھیں اور اپنی اللہ کے احکام کو اور حکم کو مضبوطی سے تھامیں، اور اللہ کی اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مصداق بن جائیں اور اس شاعر کی شعر پر عمل کریں کہ متحد ہوگے تو بدل ڈالو گے دنیا کا نظام، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ اس لیے متحد ہو جاؤ اور متفق ہو جاؤ۔ متحد ہونے میں تمہاری نجات ہے، اور منتشر ہونے میں تمہاری اور ہماری اور سب کی بربادی ہے۔